السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الحكيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ معزز اساتذہ کرام اور حضرات ذی الشام، اسلام نے تحصیل علم کو ایک تحریک کے طور پر اپنے متبعین پر لازم قرار دیا، یہاں تک کہ سب سے پہلی آیت جو غار حرا میں نبی مکرم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں قرات علم قلم کا بطور خاص ذکر فرمایا، بلکہ پڑھنے کو صیغہ امر اقراء کے ذریعے سے واجب کر دیا۔ سامعین محترم، نبی مکرم علیہ السلام نے دار ارقم میں سب سے پہلا مدرسہ قائم فرما کر قرآن کریم کی آیات پڑھا کر اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی، اور ان میں عزم و ہمت، جرت و استقامت، راہبری و قیادت جیسے علوم و فنون سمو دیے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے طلباء یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس قرآن کی دعوت کو مشرکین مکہ تک کیسے پہنچایا جائے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے طلباء میں سے ایک طالب علم جو باریک باریک پنڈلیوں والا، ان میں سے سب سے چھوٹے قد والا، کھڑا ہو کر قیامت تک کے آنے والے طلباء کی رہنمائی فرماتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ عظیم کام میں کروں گا۔ بیت اللہ شریف کے صحن میں با آواز بلند مسحور کن انداز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتا ہے۔ تمام مشرکین پوری یکسوئی سے تلاوت کو سنتے ہیں۔ بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی زبان پر تو وہی کلمات ہیں جو محمد عربی پر نازل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، مدرسہ سنگ ہرس کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سادہ سا چبوترا جس کو نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے شہر اور اپنی مسجد میں قائم فرمایا، جو صفہ کے نام سے مشہور و معروف ہوتا ہے، اس کو مدرسہ نہ کہا جا سکتا۔ حضرات ذی وقار، 15 ہجری میں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک سے واپسی پر سیدنا عبداللہ بن مسعود کو کوفے کا قاضی مقرر کر دیتے ہیں۔ کوفہ میں وہ قاضی بھی ہیں، بیت المال کے امیر بھی ہیں، اور شعبہ تعلیم یعنی مدارس کے سربراہ بھی ہیں۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، ان مدارس کے تعلیم یافتہ فضلاء علماء اندلس کو مسخر کرتے ہیں، وہاں پر ایسے عظیم الشان مدارس قائم کرتے ہیں جن میں علوم و فنون کی تحصیل و ترویج اور تحقیق و تبحیث کا کام شروع ہوا۔ یہ مدارس تحقیقاتی مراکز بنے، نابغہ روزگار علماء، فضلاء، مصنفین، مورخین، محققین، سائنسدان تیار ہو کر نکلے، اور یہ تمام کے تمام مدارس مساجد کے اندر ہی قائم تھے۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، معروف عالم ناجی معروف اپنی کتاب نشأۃ المدارس المستقلہ فی الاسلام میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد سے ہٹ کر ایسی علیحدہ بلڈنگ جس میں ایک خاص تعلیمی نظام اور منصوبہ بندی تھی، اس کا نام المدرسۃ الصادریہ تھا، جس کی بنیاد شام میں 350 ہجری میں رکھی گئی۔ اس کے بعد مدرسہ سعدیہ، مدرسہ بیہقیہ اور دیگر مدارس قائم ہوئے، اور اس کے بعد اسلامی دنیا کا سب سے مشہور و معروف مدرسہ نظامیہ قائم ہوا۔ معزز سامعین، پھر چشمے فلک نے وہ دردناک منظر دیکھا کہ جب عیسائیوں نے اندلس پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کروانے والے خود مسلم حکمران خوش فہمی کا شکار تھے کہ ان نئے حکمرانوں نے ہمیں یہ لکھ کر دیا ہے کہ آپ کی مساجد و مدارس کو نہیں چھیڑا جائے گا، آپ کی نمازوں کو نہیں روکا جائے گا، آپ کو مذہبی آزادی ہوگی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مساجد کو شہید کیا، مدارس کو جلایا، کتابوں کو سمندر برد کیا، اور مسلمانوں کو سوائے ہستی سے مٹا دیا، اور آج دنیا اس کو اسپین کے نام سے جانتی ہے، جہاں پر 1000 سال تک مسلمان حکمران رہے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ مدارس و مساجد کے ذمہ داروں نے اپنے
ذمہ داریوں کا حق ادا نہ کیا بلکہ دیکھا دیکھی دنیا کی چکا چوند میں مگن ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، یہی حال بر صغیر میں ہوا، لیکن یہاں کے علماء، فضلاء، اساتذہ کرام بیدار مغز ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنے مدارس کو اپنی مدد آپ کے تحت جاری و ساری رکھا۔ پھر انہی مدارس میں سے سید نذیر حسین دہلوی اور شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا فضل الہی وزیر آبادی جیسے عظیم اولیاء کرام نے انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور صرف لفظی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ مدارس کی اہمیت اور معاشرے میں اس کی ضرورت کیا ہے۔ سامعین محترم، اندلس اور بر صغیر کے قبضے سے بھی خطرناک قبضے کا سلسلہ اب پاکستان میں شروع ہو چکا ہے۔ موجودہ حکومت جو کہ اپنے ادارے کوڑیوں کے باؤ بیچ چکی ہے، سینکڑوں سرکاری سکولز، کالجز، اسائی مشنری اداروں کو دیے جا چکے ہیں اور اب وہ مدارس کو بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آنکھیں کھولیں، ضمیر کو بیدار کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تاکہ یہ مدارس واقعتاً قرآن و حدیث کے قلعے، اسلام کی چھاؤنیاں، مسلمانوں کے مورچے بن کر اسلام کا بھی دفاع کریں اور خود بھی محفوظ و مربوط ہو کر اپنی ضرورت و اہمیت کا سکہ منوا سکیں۔ مدرسہ جائے ادب و حکمت و اسرار است، مدرسہ جائے ادب و حکمت و اسرار است، ہر کے آن جائے نرود زندگی اش بے بار است، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔